السلام علیکم متی اللہ جان، ایم جے ٹی وی۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑا ہی ایک سیاسی اور اگر اسے کہیں کہ سماجی نوعیت کا کیس آیا، جس کا تعلق کسی اور سے نہیں، ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان سے ہے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے نوٹس جاری کیے ہیں ایک ایسی درخواست میں جس میں ایک شہری نے یہ استدعا کی ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنے انتخابی گوشواروں میں اپنے اہل خانہ سے متعلق معلومات درست نہیں دی اور اپنی ایک بیٹی کے نام کو مخفی رکھا ہے اور ظاہر نہیں کیا۔ جی ہاں، یہ آپ نے سنا ہوگا، پہلے بھی میڈیا میں یہ باتیں آتی رہی ہیں، مگر اب پہلی بار اسلام آباد ہائی کورٹ سے باقاعدہ ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے، جس میں اب عمران خان کو پہلی بار اپنے وکیل کے ذریعے پاکستان کی عدالت میں پیش ہو کے اپنی مبینہ طور پہ ایسی بیٹی کے حوالے سے واضح موقف اپنانا ہوگا کہ جس کو انہوں نے اپنے کاغذات میں پاکستان کے اندر ظاہر نہیں کیا۔ میں بات کر رہا ہوں ٹیرین وائٹ نامی اس بچی کا، جس کے حوالے سے امریکہ میں بھی ان کی والدہ سیتا وائٹ مقدمہ کرتی رہی ہیں، اور اخباری اطلاعات کے مطابق ان کا یہ دعویٰ تھا، کہنا تھا کہ عمران خان ان کی بچی کے باپ ہیں۔ اب ماشاءاللہ سے وہ بچی بڑی ہو گئی ہیں، بالغ ہیں، اور برطانیہ میں کہیں اور نہیں، عمران خان کی ہی سابق اہلیہ جمامہ گولڈ سمتھ کے ساتھ، عمران خان کے بیٹوں کے ساتھ ایک خاندان کا فرد بن کے رہ رہی ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ممکن ہوا کہ عمران خان نے ایک گارڈین سرٹیفکیٹ جو ایک عدالت میں ہے، امریکی عدالت میں ان سے مانگا گیا تھا، ان سے پوچھا گیا تھا کہ جو یہ بچی ہیں ان کی کفالت یا ان کی جو گارڈین شپ ہے کس کو دی جائے، اور کیا سیتا وائٹ جو اس بچی کی ماں ہیں ان کی بہن کو دی جائے یا نہیں۔ تو عمران خان نے ہی 2004 میں لاہور سے ایک حلف نامہ، ایک ایفیڈیوٹ، ایک حلفیہ بیان بھجوایا تھا امریکی عدالت میں، اور کہا تھا کہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر وہ بچی، اس کی کفالت جو ہے وہ سیتا وائٹ کی بہن کو دے دی جائے۔ ان سارے معاملات پہ آج کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے تحریری طور پہ حکم جاری ہوا ہے، اس میں انہوں نے عمران خان کو اب نوٹس جاری کیا ہے، اور اس نوٹس کو کہتے ہیں پری ایڈمیشن نوٹس، یعنی کہ ابھی عدالت نے یہ طے نہیں کیا کہ عدالت یہ باقاعدہ طور پہ اس شہری کی درخواست کو سنے گی عمران خان کے خلاف یا نہیں، مگر عمران خان کے وکیل کو پیش ہو کے یہ بتانا ہوگا کہ کیوں نہ عدالت اس شہری کی درخواست پہ مزید سماعت کرے اور مزید کارروائی کرے۔ تو اب وہ کیا موقف لیں گے یہ تو ہم وقت پر ہی دیکھ پائیں گے، مگر آج ہمارے ساتھ خصوصی طور پہ موجود ہیں بیرسٹر حسنین علی رمضان، جو کہ عمران خان کے خلاف جو درخواست گزار ہیں، ایک شہری محمد ساجد ان کے وکیل ہیں، اور انہوں نے یہ درخواست ڈالی تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہا تھا کہ چونکہ عمران خان نے بطور ایک سیاستدان الیکشن کمیشن کے سامنے جو اپنے کاغذات نامزدگی داخل کروائے، ان کے ساتھ جو اپنے تفصیلات خاندان کی فراہم کی، اس میں انہوں نے جھوٹ بولا اور اس مبینہ بیٹی کا نام ظاہر نہیں کیا، اس لیے ان کو نااہل قرار دیا جائے رکنیت اسمبلی سے، پارلیمنٹ کی رکنیت سے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حسنین علی رمضان۔ بیرسٹر صاحب، بہت سر شکریہ، ہمیں لاہور سے آپ جوائن کر رہے ہیں۔ سر سب سے تھینک یو. پہلے تو ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے ایم جے ٹی وی کے کہ آخر جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس قبل از جس کو کہتے ہیں قبولیت یا ایڈمیسیبل پری کسی ایڈمیشن بھی نوٹس. درخواست کو قابل سماعت قرار دیے جانے سے پہلے سنا جاتا ہے، اس نوٹس کا مقصد کیا ہے؟ یہ تکنیکی فرق کیا ہے ایک نوٹس میں اور پری ایڈمیشن نوٹس میں؟ سر اس میں فرق یہ ہے کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ جب گئے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج صاحب نے ہم سے آرگومنٹس اس چیز پہ کرائے کہ کیا یہ معاملہ الیکشن کمیشن سنے گا یا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی سن سکتا ہے۔ ہمارا وہاں پر جو آرگومنٹس تھے، جو ہماری سسٹم تھی کورٹ کو، وہ یہ تھی کہ یہ ہائی کورٹ سن سکتا ہے بیکاز یہ فیکچوئل کنٹروورسی ہے، سچ نہیں ہے، یہ اس میں کوئی ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہاں یا نہ کا ایک پورے کے پورا سوال ہے،
اور بیکاز ایفیڈیوٹ جو ہے خان صاحب نے کیلیفورنیا کی کورٹ میں 2004 میں لاہور سے ایشو کیا تھا، تو جورسڈکشن تو آف کورس پاکستانی کورٹس کی اس سے آ جاتی ہے، لیکن اس کے اوپر ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے، تو صرف خان صاحب نے آ کے بتانا ہے کہ کیا یہ ایفیڈیوٹ جو انہوں نے جمع کرایا تھا کیا یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، کیا انہوں نے امریکن کورٹ کے ساتھ پرجری کی ہے یا انہوں نے پاکستان میں جو نامینیشن پیپرز جمع کرائے وہاں جو ہے پوری انفارمیشن نہیں دی۔ سو اتنا سا سوال ہے، اور اس کے اوپر ہم نے فیصل واڈا والا جو کیس تھا اس کے ساتھ اپنے کیس کو ڈفرینشیٹ کیا، خواجہ آصف والے کیس سے اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کیا، اینڈ بیرسٹر صاحب بات یہ ہے کہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کے وکیل آ کر یہ بتائیں کہ کیا ہائی کورٹ یہ معاملہ دیکھ سکتی ہے یا الیکشن کمیشن یہ معاملہ دیکھ سکتی ہے، اور کیا یہ معاملہ اس قابل بھی ہے کہ کوئی عدالت اس کو سنے۔ تو وہ تو بات کی بات ہے نا، ان کے ایفیڈیوٹ کے اوپر تو فوری طور پہ انہوں نے کوئی موقف نہیں لینا، انہوں نے تو صرف یہ بتانا ہے کہ ان کے وکیل نے کہ یہ معاملہ کون سا فورم سنے گا، یا یہ اس قابل بھی ہے کہ نہیں کہ کوئی عدالت سنے اس معاملے کو۔ سر اس میں بگتا یہ تھی کہ 6 دفعہ یہ پہلے کیس ڈفرینٹ فورمز کے اوپر سے ڈسمس ہو چکا ہے، جس میں لاہور ہائی کورٹ بھی ہے، پشاور ہائی کورٹ بھی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ہے۔ جب ہم عدالت میں گئے پہلے دن اس کی مینٹینیبلٹی کے اوپر 4 ہیئرنگز ہوئی، اور جب ہم عدالت میں پہلے دن گئے تو جج صاحب نے، فاضل جج صاحب نے ہم سے پوچھا کہ کیونکہ یہ اتنی دفعہ ڈسمس ہو چکا ہے تو اب آپ کے پاس کیا نیا گراؤنڈ ہے جس کے اوپر آپ اس مقدمے کو پھر سے ہائی کورٹ میں لے کر آ رہے ہیں۔ وی ٹولڈ دا آنریبل کورٹ کہ آج سے پہلے کسی بھی وکیل صاحب نے یا کسی بھی کیس کے اندر یہ پوائنٹ نہیں اٹھایا گیا تھا کہ یہ ایک ایفیڈیوٹ ہے 2004 کا جو لاہور سے ایشو ہوا ہوا ہے، تو وہ سارے کے سارے کیسز جو ہم پہلے جو ان کے خلاف گئے وہ جورسڈکشن کی بیسس پہ تھے، اور اب کیونکہ ہم نے وہ ایفیڈیوٹ عدالت میں پیش کیا تو کورٹ اس حد تک تو کہ کیا یہ مقدمہ سنا جا سکتا ہے یا نہیں، کیا اس کی ویلیو ہے یا نہیں، وہاں تو کورٹ واز سیٹسفائڈ۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن واز کہ اس نہیں، کو لیکن سنو، نیکسٹ کویشچن تو تب ہوگا نا کہ اگر عدالت اس کو قابل سماعت قرار دے گی، اس سے پہلے تو نہیں ہو سکتا نیکسٹ کویشچن۔ سر اب قابل سماعت والا سوال یہ ہے کہ کیا ہائی کورٹ اس کو کو وارنٹ آف جورسڈکشن میں سن سکتا ہے، اور whether the matter has to go to the election commission۔ ہمارا جج صاحب کے پاس اس میں بھی 2 ہم نے پیشیوں پر جا کے ہم نے ان لینتھ کیا اور جج صاحب کو اسسٹ کیا کرنے کی کوشش ہی غالباً، اور ہم نے ہمارا سٹانس وہاں یہی تھا کہ بیکاز یہ ہاں اور نہ کا سوال ہے، اس کے اندر کوئی ایویڈنس نہیں ہونا، تو دا آنریبل کورٹ ہائی کورٹ جو ہے وہ کو وارنٹوں کے اندر اس کو سن سکتی ہے۔ سو پھر جج صاحب نے اس میں پری ایڈمیشن نوٹسز دے کر ابھی جو رسپونڈنٹ ہے عمران خان صاحب نیازی صاحب ان کو بلایا ہے ان کے وکلا کو کہ وہ بھی اس میں اسسٹنس دیں۔ ٹھیک ہے، مگر بیرسٹر صاحب آپ نے خود ہی کہا کہ پہلے بھی عدالتوں میں اس قسم کی درخواستیں آتی رہی ہیں، اور خود اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک موقع پہ تو شاید 1-2 ججوں نے بھی ایسی درخواستوں کو نپٹا دیا تھا، خارج کر دیا تھا۔ تو آپ کے پاس ایسی کیا چیز نئی آئی ہے کہ جو آپ لے کر آئے ہیں؟ کچھ دستاویزات جو ابھی تک عدالت کی فائل پہ جو ہمیں بھی ملے ہیں، ان میں تو ایک کوئی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کا ایک ڈاکیومنٹ ہے، یہ آپ تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیں گے؟ یہ آپ لے کر آئے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے؟ سر اب سے پہلے جتنے مقدمات ہوئے غالباً ان تمام کے اندر ججمنٹ جو تھی اس کے بارے میں ذکر ہوا، لیکن ہم نے جب اس مقدمے کو لے کر آئے تو ہم نے ججمنٹ کو تو ایک طرف رکھا بیکاز وہ جورسڈکشنل پوائنٹ آ جاتا ہے، لیکن ہم نے اس کے ڈاکومنٹس تھے ان کو انالائز کرنا شروع کیا۔ جب ہم نے ڈاکومنٹس انالائز کیے تو 2004 کے اندر ایک خان صاحب کا، عمران خان نیازی صاحب کا ایک ایفیڈیوٹ غالباً ہے جو ہمارے ہاتھ لگا، آخری جس میں انہوں نے کہا کہ اس بچی کی گارڈینشپ اس کی خالہ کو دے دی جائے، مطلب کہ سیتا بائی کی بہن کو دے دی جائے، اینڈ ہی وڈ بی ہیپی ود دیٹ، اینڈ سنس دیٹ ایفیڈیوٹ واز ایگزیکیوٹڈ ان لاہور، اس کو سر ہم نے کورٹ سے پہلے اٹیسٹ کرایا، پھر سپیریئر کورٹ آف کیلیفورنیا سے ہم نے اس کو اٹیسٹ کرایا، پاکستان ایمبیسی سے وہاں اٹیسٹ کرایا، اور یہاں آ کر بھی ہم نے ہائی کمیشن سے یہاں فارن آفیسز کو اٹیسٹ کرایا۔ تو اس سے سر یہ 4 جگہ سے کیونکہ اٹیسٹ ہو گیا جو کہ آج سے پہلے نہیں ہوا تھا، تو پروسیجر فالو نہیں ہوا تھا، تو وہ ہم نے پروسیجرل ایشوز کمپلائی کر کر کورٹ کے اندر اس حد تک ایڈمیسیبلٹی میں لے کر آئے اس کو۔ تو بیرسٹر صاحب یہ جو ایفیڈیوٹ آپ لے کر آئے ہیں، یہ جو ہم ایک بار پھر آپ کو دکھاتے ہیں، یہ جو آخر میں آپ دیکھ رہے تھے، یہ ایفیڈیوٹ کے اندر عمران خان صاحب نے ایسی کیا بات کی ہے کہ جو یہ تاثر پیدا کرتی ہے کہ عمران خان صاحب نے مان لیا ہے کہ جو ٹیرین وائٹ ہے
وہ ان کی بیٹی ہے. اس ایفیڈیوٹ میں کون سا ایسا جملہ ہے, کون سی ایسی بات ہے؟ سر دیکھیے جب آپ ایفیڈیوٹ دیکھتے ہیں تو اس کے پیراگراف نمبر 2 میں وہ کہتے ہیں that he will have no issues if the guardianship of the minor is given to ٹھیک. her aunt, جو خالہ ہیں. سر بات یہ ہے کہ گارڈین شپ کیسز کے اندر ایک چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک دن عمران خان نیازی صاحب بس میں جا رہے تھے اور ایک بچی آئی اور اس نے کہا میرا گارڈین شپ کا کیس ہے, اس میں آ کے بیان حلفی دے دو. گارڈین شپ کے کیسز کے اندر والدین ہوتے ہیں, صرف ماں باپ یا وہ جس کو گارڈین شپ دے جا رہی ہو. ہمارا صرف پوائنٹ یہ ہے جو ہم نے ہائی کورٹس میں بھی الیج کیا ہے کہ خان صاحب سے پوچھا جائے کہ انہوں نے یہ ایفیڈیوٹ کس کیپیسٹی میں دیا ہے, کیا فادر کی کیپیسٹی میں دیا ہے, یا اگر ان کے پاس کوئی اور سٹانس ہے تو عدالت وہ آ کے بتا دیں. بیرسٹر صاحب یہ ایفیڈیوٹ ہم دکھا رہے ہیں, یہ ایفیڈیوٹ آپ کے سامنے ہے. سر اس میں وہ آخری 2 لائنوں میں جو لکھا ہے کہ سر آخری 2 لائنوں کے اندر تو وہ یہ ہے نا جی کہ وہ انہوں نے وہ ڈکلیئر کیا, ڈکلیریشن ہوتی ہے جس میں انہوں نے لاہور کے اندر اس کو نومبر 2004 کے اندر انہوں نے کہا کہ بیسکلی 2004 میں نومبر کے اندر یہ لاہور کے اندر سائن کر کے ویریفائی کر کے اس کو امریکہ بھیجا گیا اس عدالت کے لیے. نہیں تو اس سے اوپر جو پیرا 2 ہے کہ سر آئی ڈکلائن ٹو سرو ایز گارڈین اینڈ آئی نامینیٹ کارلیوس وائٹ ٹو بی اپوائنٹڈ سر گارڈین پریسائزلی فار اگر اب آپ کو ٹیرین یہی جیڈ روک لوں خان. سر, اگر میں آپ کو یہی روک لوں تو ہی ڈکلائن گڈ انف, بٹ ان واٹ کیپیسٹی از ہی نامینیٹنگ. آپ یہ سمجھے کہہ نا رہے جی ہیں میری بات. کہ اس حلفیہ بیان میں عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ میں انکار کرتا ہوں ٹیرین جیڈ وائٹ کی جو گارڈین شپ ہے وہ لینے سے, اور ہاں جی مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ اور میں نامنیٹ نامزد کرتا کرتا ہوں جو ان کی جو کہ ان کی سسٹر ہیں سیتا وائٹ کی, سیتا ان وائٹ. کو کہ اب وہ سر ان کی سوال یہ گارڈین ہے شپ کہ لیں. خان صاحب نے کس حیثیت میں نامنیٹ کیا؟ نہیں یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس ایفیڈیوٹ میں خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں, تھوڑا سا یہ ایکسپلین کریں نا خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس میں. سر خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس بچی کی کفالت نہیں کر سکتا اور میں نامنیٹ کرتا ہوں اس کی خالہ کو کہ اس کی جو وہ مجھے کوئی بپتا نہیں ہے اگر اس کی گارڈین شپ اگر ان کا جو ان کی خالہ کو دے دی جائے اور اس کی بچی کی کفالت 18 سال کی عمر تک, امریکہ میں 21 ہے, وہ خالہ کریں. اب یہ تو وہ پیرا 2 غالباً میں جو لکھا ہوا ہے ایفیڈیوٹ میں. جی جی تو انہوں نے اپنے خود ڈکلائن کر کے اپنے آپ سے ذمہ داری اتار کر اس کی خالہ پہ دے دی کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اس کی خالہ اس کی لیگل گارڈین یو ایس میں بن کے, بیکاز آپ کو پتہ ہے وہاں یونیورسٹیز میں بھی جانا ہو, اسکول بھی جانا ہو, جتنے گارڈین نے پاسپورٹ بنوانا ہو تو جتنے سگنیچرز ہوتے ہیں سب کچھ وہ پھر گارڈین کرتا ہے. سو خان صاحب گیو دیٹ آل ٹو سیتا وائٹ سسٹر. اچھا یہ بتائیں کہ یہ والا ایفیڈیوٹ جو ہے یہ تو پہلے بھی پاکستان میں سوشل میڈیا میں بہت گھومتا پھرتا رہا ہے, عدالتوں میں بھی پیش ہوا, تو آپ نے بھی وہی ایفیڈیوٹ لگا دیا. اب کی بار مختلف کیا ہے؟ سر مختلف یہ ہے کہ اس کی اب سے پہلے جب بھی ایفیڈیوٹ آیا تو اس کی کبھی پراپر اٹیسٹیشن نہیں تھی, بیکاز اس کو ہم نے نہ تو صرف اس کورٹ سے اٹیسٹ کرایا پہلے کیلیفورنیا میں, پھر ہم نے اس کو امریکن ایمبیسی پاکستان ایمبیسی یو ایس وہاں سے اٹیسٹ کرایا, یہاں کے فارن آفس سے. جو اٹیسٹیشن کی یہاں پر ایڈمیسیبلٹی کے لیے جو ریکوائرمنٹس تھی وہ پہلے پوری نہیں ہوئی تھی, جس کی وجہ سے اس ایفیڈیوٹ کو نظر انداز کیا گیا یا اس کو کبھی ریکارڈ پہ تھا بھی تو اس کی اہمیت نہیں تھی. اچھا تو یہ آپ نے کہاں سے امریکہ میں اس دستاویز کی, اس سر ایفیڈیوٹ کی تصدیق پہلے کرائی, تو تھوڑا سر سا گارڈین ایک کورٹ بار سمجھا دیں کیلیفورنیا, مجھے. اس کے بعد سپیریئر کورٹس آف کیلیفورنیا, اس کے بعد پاکستان ایمبیسی ان یونائٹڈ اسٹیٹس, اس کے بعد پاکستان کے اندر فارن آفس سے 4 جگہ سے اٹیسٹ ہو گیا. اچھا یہ 4 جگہ سے اٹیسٹڈ ڈاکومنٹ ہے, پہلے یہ جی نہیں تھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں. یہ پہلے اٹیسٹیشن نہیں تھی. ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں کہ آپ نے جو درخواست دی ہے, یہ محمد ساجد صاحب جو شہری ہیں, یہ شہری کون ہیں؟ یہ آپ نے سر تلاش کیے ہیں یا شہری نے آپ کو تلاش کیا ہے درخواست ڈالنے کے لیے؟ سر آف کورس شہری نے ہی تلاش کیا, وہ اسلام آباد کے رہائشی ہیں. عمران خان نے جہاں سے الیکشن صاحب میں لڑا تھا وہاں کے ووٹر ممبر تھے ایز پر لا, اینڈ ہی ہیڈ دی لوکسٹ اینڈ آئی کہ کوئی بھی ووٹر ممبر جو ہے وہ پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن میں آ کر جہاں اس کو ایسا لگے کہ الیکشن کمیشن نے اپنی کام پورا نہیں کیا نامینیشن پیپرز کو دیکھتے ہوئے, تو اینی سٹیزن کین کم ان اور وہ آ کر پبلک آفس ہولڈر کے خلاف پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن میں کو فرنٹ کر سکتا ہے.
مگر بیرسٹر صاحب ایک شہری کا کیا تعلق ہے کہ کسی سیاستدان کے کتنے بچے ہیں کتنے نہیں ہیں، کسی بچے کو ظاہر کیا یا نہیں کیا، ایک شہری کا اس سے کیا تعلق ہے؟ سر بات یہ ہے کہ شہری کا کیوں نہیں تعلق سر؟ وی لیو پاکستان از اے ڈیموکریسی. یو سی ہم یہاں صادق اور امین کے ٹھپے لگوا کر گھوم رہے ہیں. یہاں مال روڈ لاہور کے اوپر ایک 200 روپے کی جو جعلی شراب ہے اس کے ساتھ جو پکڑا جائے اس پہ پرچہ ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی حکومتی نوکری نہیں مل سکتی. اینڈ آن دا کانٹری کیا امیر اور غریب کے لیے قانون مختلف ہے؟ بیکاز آن دا کانٹری آپ کو ایک وزیر اعظم اپیرنٹلی الیجڈلی اپنی بیٹی جو تھی بغیر شادی کے جو ان کی ہوئی انہوں نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا. تو اگر یہ غریب کے لیے قانون ہے تو وہ امیر کے لیے بھی ہونا چاہیے. یہاں گٹر چوری کے اوپر تو 6 مہینے لوگ اندر رہتے ہیں، لیکن آپ اتنی بڑی چیز کو ڈینائی کر کر اور چھپا کر ملک کے وزیر اعظم رہ جاتے ہیں. سو کیوں شہری کا کیوں نہیں حق؟ سر شہری کا حق ہے. شہری کا تو حق ہے، مگر عدالت اس میں کیا حکم جاری کر سکتی ہے؟ آپ کیا مانگ رہے ہیں عدالت سے؟ وہ سر کیا 62(1)(f) قرار دے میں رہی ہے؟ ہی کین بی ڈسکوالیفائڈ. دیکھیے میری بات، ثاقب نثار صاحب نے ایک ججمنٹ کے اندر ایک ایفیڈیوٹ ایمبیگوٹی ختم کرنے کے لیے کیا تھا، اس میں ایڈ کیا تھا، اور اس کے اندر کچھ پراپر چیزیں ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ کے بچے کتنے ہیں، ان کے بچوں کی عمر کیا ہے، کیا آپ پہ ڈپینڈنٹ ہیں، کیا ان پہ کوئی لائبلٹی ہے، واٹس ایور. اب اگر آپ اس میں کوئی بھی چیز کو چھوڑیں گے یا omit کریں گے یا لکھیں گے نہیں تو you have to face the circumstances, you have to face the consequences, sorry, and this is the پہلے case. کیس ہوا ہے؟ اب جی سر. پہلے کبھی کوئی ایسا کیس ہوا ہے جس میں سر کسی نے احمد جی کچھ سر اپنے اہل احمد خانہ کے بارے میں چھپایا ہو؟ سر اہل خانہ کے بارے میں تو نہیں، لیکن احمد چٹھا کیس ہے جو میں نے کیا، اور plethora of judgments کہ جہاں کے اوپر پوائنٹ یہ جو کورٹ دیتی ہے کہ کیا یہ غلطی سے رہ گیا یا یہ انٹینشنلی رہا. اب بات یہ ہے کہ اگر خان صاحب ہم ہر نامنیشن پیپر میں اپنی بیٹی کا نام لکھتے آتے اور ایک میں مس کر دیتے تو ہم کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے دیٹ از ان ایرر، وہ ان سے مسٹیک ہو گئی لائک اور اس میں ان کی کوئی انٹینشن نہیں تھی. لیکن بیٹی کے ہوتے ہوئے آج تک کسی نامنیشن پیپر میں کبھی بھی نہ لکھنا، that is a different story. It means that he has the intention in case the woman is his daughter, so then he is sort of hiding it from the election commission and that بیرسٹر the صاحب، public at large. بیرسٹر صاحب، کیا پاکستان کے قانون کے مطابق جو ٹیرین وائٹ ہیں کیا وہ عمران خان کی قانونی طور پہ بیٹی ہیں؟ آپ اس کی وضاحت کر دیں. سر پاکستان کے سر بلڈ ریلیشن تو ہے، لیکن پاکستان کے قانون کے اندر اب شکر کریں ہم ضیاء ارا میں نہیں بیٹھے، وہ تو بہت ہی آگے بات نکل جاتی. سر پاکستانی قانون کے مطابق اگر خان صاحب اس ایفیڈیوٹ کو ایڈمٹ کرتے ہیں تو شی از این انلیجٹمیٹ چائلڈ آف عمران خان نیازی صاحب which is born out of partnership which was not recognized within the four corners of Islam and Sunnah, Quran and Sunnah. اچھا بیرسٹر صاحب، یہ بتائیں کہ یہ بھی تاثر ملتا ہے کہ آپ اس کیس میں بطور وکیل ذاتی دلچسپی بھی رکھتے ہیں اور حکومت جو ہے وہ آپ کو ان خدمات کے عوض ایسی کیس کی وجہ سے آپ کو انہوں نے سرکاری عہدہ بھی دیا ہے ڈپٹی اٹارنی جنرل کا. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی ہیں اور یہ پرائیویٹ شہری کے کیس بھی کر رہے ہیں. کیا سر یہ اس کا سر یہ جواب آپ کو جو عہدہ ملا ہے بعد میں ملا ہے اس کیس کے؟ سر میں اس میں تھوڑی سی آپ کو گزارش کروں کہ جی میری بالکل میری ہر کیس کے اندر میں ذاتی انوالو ہوتا ہوں، میں ہر کیس کے اندر آئی ٹیک اٹ ویری پرسنلی. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ میری پچھلی 2 مہینے کی ہسٹری نکال کے دیکھیں تو میں نے پی ٹی آئی کے 4 سے 5 میں نے اس کے ڈفرینٹ میٹرز کیے ہیں، کاف لیگ کے کچھ لوگوں کے کام کیے ہیں. سو آئی ایم اے لوئر سر. میری کسی پارٹی آئی ایم اے پولیٹیکل، میری کسی پارٹی کی طرف انکلینیشن نہیں ہے، لیکن جہاں قانون اور آئین کی خلاف ورزی ہوگی سر آئی تھنک کہ میں اگر باہر سے پڑھ کے پاکستان واپس آیا ہوں اور میں یہاں سرو کر رہا ہوں، میں آئی وانٹ ٹو پریکٹس ان دس کنٹری، تو آئی ول اسٹینڈ اپ جہاں پہ بھی غلطی ہوگی، جہاں پہ بھی کچھ غلط ہو رہا ہوگا، اینڈ دس از واٹ آئی او ٹو دس کنٹری اینڈ دیٹس واٹ آئی ایم ڈوئنگ. مگر سرکار کو بہت بڑا فائدہ ہوگا اگر عمران خان نااہل ہوتے ہیں اور آپ سرکار کے ملازم ہیں بیرسٹر صاحب.
سر اس میں ایسے ہے کہ بینگ ان دا اٹارنی جنرل آفس مجھے پرائیویٹ پریکٹس کی اجازت ہے، اور مجھے پرائیویٹ پریکٹس کے اندر جب تک میں فیڈریشن کے خلاف نہ پیش ہو رہا ہوں تو آئی کین اپیئر ان دا کورٹس، اور اس میں بھی اگر فیڈریشن کے خلاف بھی اگر ہو تو آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے، یو کین اپیئر. سو سر یہ میری جو ڈیوٹی ہے ایز اے لا آفیسر اس کے اندر کوئی بھی اس کیس کی وجہ سے ٹکتا نہیں ہے. I have undertaken all my the duties which have been given, the work which I have been allotted very diligently. However, nevertheless, the point is کہ اگر آپ اس کو کوئنسیڈنس سمجھیں یا اگر آپ اس کو یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ مجھے عہدہ ملا یا کچھ بھی ملا بیکاز آف دس کیس، سر میں یہ ایلیگیشن لینے کو بھی تیار ہوں، لیکن جہاں بھی قانون کی خلاف ورزی ہوگی، جہاں امیر اور غریب کے لیے قانون مختلف ہوگا، سر آئی ول اسٹینڈ اپ. سو مجھے سر کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میرے پہ ایلیگیشن لگے یا کچھ بھی ہو. اگر خان صاحب سچے ہیں تو میرے لیڈر ہیں، آئی ریسپیکٹ ہیم، اور اگر نہیں ہے تو عدالت آ کے بتا دیں. بہت شکریہ بیرسٹر سر تھینک حسنین یو. علی رمضان. آپ کو بتاتے چلیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو نوٹس جاری کیا ہے اس رٹ درخواست کے اوپر جس میں کہا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم نے اپنی ایک عدد بیٹی کو چھپایا ہے. اپنے جو دستاویزات الیکشن کمیشن میں جمع کرائی ہیں اس میں اس بیٹی کا ذکر نہیں ہے، اور اس رٹ درخواست میں کہا گیا ہے کہ عمران خان سے پوچھا جائے کہ کیا انہوں نے اپنی بیٹی کو کاغذات میں ظاہر نہ کرنے کا یہ جرم کیا ہے یا جھوٹ بولا ہے، اور کیا جو حلفیہ بیان انہوں نے امریکی عدالت میں لاہور سے 2004 میں بھجوایا تھا کیا یہ بیان ان کا ہے یا نہیں. عدالت نے پری ایڈمیشن نوٹس جاری کیا ہے، یعنی درخواست کو قابل سماعت ابھی قرار نہیں دیا، اور اسی نقطے کے اوپر عمران خان کے وکیل نے آ کر یہ بتانا ہے کہ یہ درخواست قابل سماعت کیوں نہیں ہے اور یا پھر کیوں ہے، اور پھر یہ کہ جو بھی عمران خان کا موقف ہے وہ قابل سماعت ہونے سے پہلے سامنے آئے گا یا پھر قابل سماعت ہونے کے بعد سامنے آئے گا، یہ بھی اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 ہفتے کے بعد ہی معلوم ہوگا. اصل معاملہ یہ ہے ناظرین کے ایم جے ٹی وی پہ پہلے بھی ہم عمران خان کی طرز سیاست پہ بات کرتے رہے ہیں، مگر یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ عمران خان خود بھی مذہب کا اور سماج کا اور سماج دشمن عناصر کے حوالے سے بہت ہی ٹھوس موقف اپناتے رہے ہیں. خود کو سپریم کورٹ سے صادق اور امین قرار دلوانے کے بعد عمران خان کا جو اعتماد تھا مذہب اور اسلام کے حوالے سے وہ اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین پر جو ہے اسلام مخالف قوت ہونے کا بھی دعویٰ کیا، اور پھر ان پہ یہ الزام بھی لگایا کہ وہ جھوٹ بولتے رہے ہیں، وہ کرپٹ ہیں، وہ بدعنوان ہیں اور ان کی اخلاقیات کا کوئی معیار نہیں ہے. اب جس قسم کے الزامات عمران خان اپنے سیاسی مخالفین پہ لگاتے رہے ہیں، اگر عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں باقاعدہ طور پہ اس درخواست کے قابل سماعت ہونے کے بعد پیش ہونا پڑا تو یہ ایک ان کا سب سے بڑا امتحان ہوگا کہ عدالتی کٹہرے میں کھڑے ہو کر وہ کیا کہیں گے کہ کیا ٹیرین وائٹ ان کی بیٹی ہے یا نہیں. یہ وہ سوال ہے جو آج تک پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پہ براہ راست عمران خان سے شاید پوچھا ہی نہیں گیا، اور عمران خان نے بھی اس کا جواب براہ راست آج تک نہیں دیا. کیا وہ عدالت میں آ کے اس سوال کا براہ راست سامنا کریں گے جس سوال سے وہ اپنی 26 سالہ سیاسی جدوجہد میں جان چھڑاتے رہے ہیں. مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.